جنید صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. بس جنید صاحب پاکستان کی عوام کی، قوم کی اور اپنے وطن کی فکر کھائے جا رہی ہے، اور سوچتا ہوں کہ کیسے پاکستان کو سیدھے راستے پہ لایا جائے. چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ہمارے وطن کو بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے، اور ہم اب دن رات کوشش کر رہے ہیں. بلکہ جنید صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارا وطن جو ہے اس کی حالت گھڑی کی چھوٹی سوئی جیسی ہوئی ہے، جو چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور اللہ کے فضل سے میں نے اپنے آپ کو گھڑی کی بڑی سوئی بنا لیا ہے، جو آپ کو تیز دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. اور میں جنید صاحب اب میں نے سب کو کہہ دیا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں. اخراجات کو کم کرنا ہوگا. میں نے اس کے لیے جنید صاحب بڑے سخت احکامات جاری کیے ہیں. میں نے کہا ہے کہ یہ لگژری گاڑیاں جو ہیں ان کو ختم کریں، بند کریں. اندر واپس بیک گیئر لگائیں. ان کو اندر گیراجوں میں کھڑا کریں، بیچیں ان کو. اور بسوں کا، ٹرینوں کا، یہ جو میں نے میٹرو چلائی ہے، یہ جو میں نے اورنج ٹرین چلائی ہے، اس پہ سفر کریں. جنید صاحب بہت خرچہ بڑھ گیا ہوا ہے ہمارا. میں نے اپنے وزراء کو بھی کہہ دیا ہے، اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ اپنی سہولتوں کو ختم کرنا ہوگا. تنخواہیں چھوڑ دیں، گاڑیاں چھوڑ دیں. میں خود جنید صاحب میں نے اپنی گاڑیاں چھوڑ دی ہیں. میں صبح کبھی رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھ کے آ جاتا ہوں، کبھی میں احسن اقبال کے ساتھ بیٹھ کے آ جاتا ہوں. رانا ثناء اللہ کے ساتھ ذرا راستے میں 4 جھکتے بھی سن لیتا ہوں، اور احسن اقبال صاحب کو بھی راستے میں دیکھ کے تو خوشی ہوتی ہے، اور پٹرول کی بچت بھی ہو رہی ہے. اور جنید صاحب میں نے بڑے گھروں کا بھی کہہ دیا ہے، یہ جو بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں ان کو بیچیں، چھوٹی رہائش گاہیں لیں. ابھی یہ پہلا قدم ہے جنید صاحب، پہلا قدم ہے یہ. انشاءاللہ مجھے اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اگلے سال ان کو یہ کہوں گا کہ چھوٹے گھر بھی بیچ دیں، اور اپنے دفتروں کے اندر ہی صوفہ کم بیڈ رکھ لیں. جب دفتر کا ٹائم ختم ہو تو اسی صوفے کو، دفتر کے صوفے کو بیڈ بنا کے ادھر ہی سو جائیں. بس ادھر سے ہی اٹھیں اور اپنے باتھ روم سے جا کے پانی کے چھٹے مار کے کرسی پہ بیٹھ جائیں. اچھا میاں صاحب، سب سے زیادہ جو قابل تحسین قدم ہے آپ کی اس کی کفایت شعری کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے وزراء نے، آپ کی پوری کابینہ نے، حکومت نے پچھلے 10 ماہ کے دوران غیر ملکی دوروں کا 20 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس ملک کو اصل ڈگر پہ لانے کے لیے یہ بھاگ دوڑ تو کرنی پڑنی تھی. اب میں نے کہہ دیا ہے کہ جس نے فارن ٹور بھی کرنا ہے، بیرونی ملک کا دورہ کرنا ہے، تو وہ سڑکوں سڑک ہی جائے گا، بائی روڈ جائے گا. کوئی جہاز کا ٹکٹ نہیں ملے گا، بائی روڈ جائیں. بلکہ 2 کر کے جائیں اور موٹر سائیکل پہ جائیں. دیکھیں میں جنید صاحب خود میں نے ہوائی سفر چھوڑ دیا ہے. میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی یہ ٹکٹیں، دیکھیں میں پہلے بھی اللہ کے فضل سے اپنی ذاتی جیب سے ٹکٹ خرچ کے باہر جاتا ہوں جنید صاحب، اور میں وہاں ہوٹل کا کرایہ بھی اپنی جیب سے دیتا ہوں. اور میں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی اب 5 سٹار ہوٹل نہیں استعمال کرے گا. بائی روڈ جائیں اور موٹر سائیکل کے کیریئر پہ ایک چھوٹا خیمہ رکھ لیں، ادھر جا کے مذاکرات کریں، اور باہر نکل کے کہیں پارک میں ہی خیمہ لگا کے اس میں سو جائیں بس. لیکن میاں صاحب، جو قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں تو سرکاری خزانے سے آپ نے غیر ملکی دورے کیے ہیں. دیکھیں جنید صاحب، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی جیب سے ٹکٹ خرچ کیا ہے. نہیں، وزیر اعظم کے دورے بھی شامل ہیں اس میں سر. نہیں، وہ جو باقی وزراء ہیں ان میں انہوں نے ٹکٹ تو نہیں خرچ سکتا. میں تو اپنی ٹکٹ کا ذمہ دار ہوں. اور جنید صاحب میں یہ آپ کو
بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب میں آئندہ سب کو یہ کہہ رہا ہوں, صبح 7:30 دفتر آئیں گے, کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا, چھوٹی چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں اگر کرنی ہے تو. کتنی چھوٹی چھوٹی؟ ڈنکی لے لیں, ڈنکی. سب کو بچت کرنی پڑے گی. تو پہلے اپنے وزیروں کے قد جو ہے وہ تھیلے کے برابر کریں نا. جنید صاحب یہ تو آپ خود سب کو یہ کام کرنا پڑے گا, بلکہ عوام کو بھی. میں آپ سے بھی کہوں گا, یہ جو آپ ایک شو میں بیٹھ کے 80 کپ چائے پیتے ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ 2 کپ چائے لگنے چاہیے آپ کے ایک شو پہ. اور یہ جو آپ اتنے مہنگے پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, آپ وہ دھاری دار پنجابہ پہنے اور اوپر لنڈے کی ایک شرٹ پہنے, کرنی تو آپ نے جوتے ہی ہوتی ہیں. تو یہ پینٹ کوٹ تو سیریس گفتگو کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے. اچھا میاں صاحب بات سنیں, اگر آپ نے بچت مجھ سے کروانی ہے نا تو آپ نے جو کپڑے بیچنے تھے آٹے کے لیے وہ مجھے بیچ دیں. دیکھیں میں تو خود اب یہ چھوڑ رہا ہوں, سارا یہ لباس کا خرچہ بھی میں بند کر رہا ہوں. بلکہ میں تو غوری صاحب سے بھی کہوں گا, یہ روز جو مختلف رنگوں کے ہیٹ پہن کے نکل آتے ہیں, یہ اگر ہیٹ پہننا ہی ہے انہوں نے تو یہ راستے میں ہیٹ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو الٹا کر لیا کرے, تاکہ چلے چینل پہ پہنچنے تک کچھ تو خرچہ اکٹھا ہو. نہیں اس کو کہیں کہ یہ وہ درختوں کے پتے باندھ کے آیا کرے, یہ بہت سجتے ہیں اس پہ درختوں کے پتے. غوری پہ پیچھے بکرے لگے ہوں. میاں صاحب آپ کی بات پہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے, لیکن میں نے کر لیا کیونکہ میں نے رات کا کھانا چھوڑ دیا. تیرا دوپہر دا بھی مہینے دا خرچہ ہوتا ہے, وہ دوپہر دا بھی چھڑ تیری مہربانی. میاں صاحب اگر آپ واقعی اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ جو آپ نے پورا جلسہ عام کیا ہوا ہے نا کابینہ کے اجلاس میں, یہ کابینہ کے ارکان کی تعداد کم کر دیں. یہ بات دیکھیں جنید صاحب, جو ملک کی حالت ہے ایک بڑی ٹیم چاہیے دل سے نکالنے کے لیے. آپ دیکھیں یہ نیازی صاحب ہیلی کاپٹر پہ آفس آتے رہے ہیں, یہ روزانہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے تشریف لاتے رہے ہیں. یہ اس طرح کے اخراجات نے ہمارے ملک کو جنید صاحب کنگال کر دیا ہے. اب اس ملک کو دل سے نکالنے کے لیے دیکھیں ٹوئے بڑے میں اگر گڈ پھنسی ہو تو بندے زیادہ لگانے پڑتے ہیں, اگر چھوٹا موٹا ٹویا ہو تو 2 بندے بھی گڈ کو کندھا دیں تو گڈ نکل آتی ہے. لیکن ابھی تک گڈ نکالنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی, ابھی تک تو صرف آوازیں ہی آ رہی ہیں. جنید صاحب یہ چھوٹی آوازیں ہیں, جتنی گہری دلدل میں یہ پھنسا کے گئے ہیں. ابھی صرف یہ نہیں چاہیے, ابھی تو چاہیے یہ والی ہوں چاہیے. نکل آئی. ذرا اپنی ہوں بڑی کریں جنید صاحب, اپنی ہوں بڑی کریں. آپ دیکھیں کہ کیا لوٹ مار ہوتی رہی ہے. ابھی جیسے خواجہ آصف صاحب نے آپ کو اسمبلی میں بتایا کہ ان کے ایک چہیتے بیوروکریٹ کی ایک شادی پہ 1.25 ارب روپے کی سلامیاں کٹھی ہوئی ہیں. جناب صاحب میری تو 3 دفعہ اتنی ٹوٹل کریں تو اکٹھی نہیں ہوئی, جو اس نے ایک شادی پہ اکٹھی کر لی ہے. تو ہمیں تو اتنی اسلامی اکٹھی کرنے کے لیے بہت سی شادیاں چاہیے. ارباں روپے اسلامیاں ہونڈیاں تو پھر ملک کہاں غریب ہے, کیوں جی؟ آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کی لوٹ مار ہوتی رہی ہے. اب اس کو ہم راہ راست میں لانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. 7:30 بجے جنید صاحب میں آ کے گارڈ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں, اپنے دفتر کے گارڈ کے پاس باہر, اور میں چیک کرتا ہوں, اور میں نے اپنے جیب میں وہ برف والا سوا بھی رکھا ہوا ہے. مجھے جو بڑی گاڑی پہ بیٹھ کے دفتر آتا ہوا نظر آ گیا میں سوا مار کے اس کے ٹائر پھاڑ دوں گا. اور میں گارڈ کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا ہوں, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی گارڈ رہا اور نہ کوئی شریف شہباز. اور جنید صاحب میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ دفتر آنا ہے تو بے شک پیدل آئیں. وہ کیا کہتے ہیں جنید صاحب, انہی جوتیوں سے چل کے
अगर हो सके तो आओ, तेरे महकमे में बड़ी गाड़ियों का कोई बजट नहीं है। क्या जुनैद साहब, मुकर्रर मुकर्रर मैं एक करी पता नहीं किस तरह बनाया हो तो मुकर्रर मुकर्रर एक करी मेरे मुंह से शेर ठीक निकल जाए कि अल्लाह का शुक्र करेगा करो। मैं इस हवाले से आपको एक लतीफा सुनाना चाहता नहीं हूँ। नहीं मियां साहब, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, ये शेर या लतीफा आप शुरू तो कर देते हैं, वो सारे लोगों को मिलके आपका शेर मुकम्मल करवाना पड़ता है। कभी आप डान कहते हैं, कभी सोटा कहते हैं, कभी सोटी कहते हैं। जुनैद साहब, लतीफा भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, इतने सारे कॉमेडियन बैठे हुए हैं। एक मिनट मियां साहब प्लीज। अब तो माशाल्लाह आपका भी लतीफों पे बड़ा हाथ खुल गया हुआ मियां है। साहब खुदा के नाम ने कॉमेडियन कौन है? ये जो मेरे बाएं हाथ बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ आपका इंटरव्यू करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स से 2 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। Of course. देखिए, ऑफ कोर्स में बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। सर जी ये न्यूयॉर्क टाइम नहीं गया, ये न्यू खा टाइम है गया 10 बजे निकलता। देखिए, मैं एक लतीफा सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा। मियां साहब ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਰਦੂ ਚ ਲਤੀਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ बैठे सो कि वो शोरबे में बड़ी डाली तो वो निकाली तो निकली कैसे, तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था, उर्दू में शुरू कर लिया आपने। देखिए, ये शोरबे का और लस्सी का यही तो फायदा होता है, ये नहीं खत्म होती, ये जितनी मर्जी बढ़ाते जाए ये नहीं खत्म होती। और लतीफे में जब वड़ी आ जाए वो निकलती नहीं है, वड़ी फिर बढ़ जाती है। वो लतीफा कुछ यूं है जुनैद साहब कि एक आदमी किसी के घर मेहमान गया तो उन्होंने उसके आगे मछली पका के रखी, तो मछली का डोंगा सारा भरा हुआ था, शोरबे से भरा हुआ था। अच्छा। और उसमें सिर्फ एक मछली थी। तो मेजबान ने कहा, खाएं जनाब, मैं कल सारा दिन लगा के आपके लिए दरिया से खुद पकड़ के लाया हूँ, खाएं खाएं। तो मेहमान ने डोंगे की तरफ मायूसी से देखते हुए कहा कि आप तो जनाब दरिया से पकड़ के ले आए हैं, मैं सोच रहा हूं कि अब मैं डोंगे से कैसे पकड़ूं इसे। ये लतीफा सुनाने के लिए जुनैद साहब मैं सारा दिन प्रैक्टिस करता रहा हूं। और देखिए, ये मैंने 1 गो में सुना दिया, 1 गो में।